ایک فقیر ایک پھل والے کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ پھل والے نے فقیر کو گھور کر دیکھا اور پھر ایک گلا سڑا آم اٹھا کر فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر کچھ دیر وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا اور پھر پھل والے کو 20 روپے نکال کر دیے اور کہا کہ 20 روپے کے آم دے دو۔ دکاندار نے 2 بہترین آم اٹھائے اور لفافے میں ڈال کر فقیر کو دے دیے۔ فقیر نے ایک ہاتھ میں گلا سڑا آم لیا اور دوسرے ہاتھ میں بہترین آموں والا لفافہ لیا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کر کہنے لگا، دیکھ اللہ تجھے کیا دیا اور مجھے کیا دیا۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہیں کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ سورۃ آل عمران۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اللہ کے نام پر اپنی بہترین چیز دیتے ہیں؟ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بیرہ باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے اموال میں بیرہ سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور حضرت ابو طلحہ نے بیمائے حضور اپنے اقارب اور بنی عم میں اس کو تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک گھوڑا لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنے املاک میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ الغرض آیت متذکرہ کا حاصل یہ ہے کہ حق اللہ کی مکمل ادائیگی اور خیر کامل اور نیکی کا کامل تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ خراب اور بیکار چیزوں کا انتخاب کر صدقہ کرنا مقبول نہیں۔